نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے. جب اجل کا وقت آ گیا تو وہی وقت ہے، نہ سیکنڈ آگے ہے نہ سیکنڈ پیچھے ہے. یہ وہ اجل ہے. میں اس لفظ کا ترجمہ کر دوں. اجل کے معنی موت کے ہوتے ہیں. یہ موت خدا کی خلقشدہ ہے جو خدا خود سورہ ملک فرمایا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو خلقی اس لیے کیا ہے تاکہ یہ دیکھے تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تو اللہ نے موت اس لیے نہیں رکھی ہے کہ جو دنیا میں آئے ہو تو مر گئے بفقط. موت اور اجل اس لیے رکھی ہے کہ اس کے بعد ایک ایسی دنیا ہے، موت بنایا ہے وہ زندگی کے لیے جس زندگی میں ہمیں کچھ کرنا ہے بعد کے لیے. کیونکہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. یہ حیات اس لیے ہے کہ یہاں پر کچھ کیا جائے تاکہ وہاں مل سکے. اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے یہی ختم ہو گیا، بس موت آئی پھر بات ختم ہو گئی. نہیں، موت آ گئی، بات ختم نہیں ہے، اب بات شروع ہوتی ہے. موت سے اصلی حیات کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے. یہ زندگی تو بس یوں ہی ہے، روزمرہ ہمیں لیجیے آئی ہو گئی ختم. اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے، کب پیدا ہوں گے کب چلے جائیں گے. یہ آیت کہہ رہی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کے لیے موت ہے. فَإِذَا جَاءَ، بس جب یہ آئے گی لَا يَسْتَأْخِرُونَ، تاخیر نہیں ہوگی. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةٌ وَلَا، اور پل بھر کی بھی ہے تقدیم تاخیر نہیں ہونے والی ہے، پڑھنے ہٹنے والی نہیں ہے. ہمیں اس لیے تیار رہنا چاہیے. بھئی خدا نے موت رکھی کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ حیات کافی تھی. یہی کہہ دیتا کہ جو یہ کرے وہ جنت مل جائے گی، جو نہیں کرے گا جہنم مل جائے گی. بھئی موت و حیات اللہ نے بنائی کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ زندگی کب سے پیار ہے یا موت سے پیار ہے. اگر زندگی سے پیار ہے تو انسان زندگی کے لیے ہی صرف کرے گا، آخرت کو بھول جائے گا. موت یعنی آخرت، موت کو بھول جائے گا. تو موت کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ موت اس لیے ہے، کیا ہے یہ؟ موت وہ ہے جو ہمیں خدا سے قریب کرتی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم خدا کے لیے ہیں، خدا کی طرف پلٹ کے جانا ہے. موت خدا سے اور قریب کرتی ہے. جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کا صلہ یہی ملے گا. دنیا کیا ہے؟ دنیا وہ ہے جسے معصومین نے دل سے نہیں لگایا بلکہ آخرت کے لیے پوری زندگی گزار دی. ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا پر دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، اولاد ہے، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے. اسی لیے موت سے ڈر لگتا ہے، موت سے خوف ہوتا ہے. کیوں خوف ہوتا ہے؟ معلوم ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور جب دنیا والے دنیا کی دولت رکھے ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑا کام اور ڈر نہیں لگتا، چونکہ دنیاوی مال موجود ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور جب بات موت کی آ جاتی ہے تو بہت خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ انسان جو گیا ہے قبرستان میں، وہاں جا کے ٹھہے لگا رہا ہے، ٹھہے لگا رہا ہے، ہنس رہا ہے. وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ یہاں نہیں آئے گا؟ کیا سمجھتا ہے کہ اس کی یہاں نہیں ہے؟ وہ بھول گیا کہ وہ بھی یہاں آنے والا ہے. بجائے یہ کہ ان مرحوموں کی استغفار کی دعائیں کرتا، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، اور جب پلٹا تو گناہوں کا انبار لے کے پلٹا. ہمارا رسول یہ ہے نا، چونکہ ہم جہاں جاتے ہنستے ہیں، قبرستان ہو، مسجد، امام باغ ہو، جہاں بیٹھ جائیں گے بغیر ہنسی ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے. کسی کی غیبت ہوگی، کسی کی برائی ہوگی، کچھ بھی ہوگا. ہم جگہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہمیں کرنا کیا ہے. امام فرماتے ہیں قبرستان میں گئے، ہنس رہے ہیں. کیوں ہنس رہے ہو؟
تم یہاں نہیں آؤ گے. ارے دیکھو وہ فلاں کب ہے, ارے وہ ایسا تھا, تم کیسے ہو؟ ویسا تھا کیسا تھا میں مر گیا ختم, وہ جانے اللہ جانے. ہم کیسے ہیں کوئی جگہ نے دیکھا؟ ارے وہ ایسا تھا, دیکھو معبود ایسا تھا, گناہ اس کی معاف کر دے. یہ کمال ہے نا, کسی گناہوں کا ذکر کرنا کمال ہے. بھئی ایک زندہ کسی مردہ گناہوں کا اعلان کر رہا ہے, چار کے بیچ میں برسان بیٹھ کر کے یہ قبر فلاں کی ہے, بڑا ظالم تھا, بڑا جابر تھا, عیار تھا, مکار تھا. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ معبود سے صاحب قبر گناہوں کو معاف کر دے, تاکہ جب میری باری آئے تو لوگ ہمارے قبر میں دعا کریں, معبود اسے معاف کر دے. یہ کمال ہے, نہیں کہ ہنسا جائے. کیوں ہنستے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں آنا ہے. جب مرنے والا دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, مولانا موت کو لوگ بیٹھ گئے, تو یہی تمہارا مقصد ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اسی موت کے لیے کر رہے ہیں. ماتم ہو, اداداری ہو, آنسو ہو, گریا ہو, نماز ہو, روزہ, اسی لیے تو ہے کہ مر کے وہاں کام آئے. یہاں کیا ہے؟ یہاں تو ایسے کیسے جی لیں گے, ایک ٹائم کھایا دوسرا ٹائم نہیں کھایا, چلے گا, مگر وہاں ایسا نہیں ہونے والا. یہ پورا عمل ہمارا وہی کے لیے ہے, یہاں کے کچھ بھی نہیں ہے. نماز یہاں کام نہیں آئے گی, روزہ یہاں کام نہیں آئے گا, حج یہاں کام نہیں آئے گا, زکات یہاں کام نہیں آئے گا, یہ روزہ یہاں کام نہیں آئے گا. اگر کام آئے تو میں روشنی بند کر کے آئے گا. ہمیں وہاں کے لیے کرنا, یہاں کے لیے کرنا. یہاں تو اولادوں کے لیے گھر بنا دیا, جمع کر دیا, خود کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. بینک بیلنس ہے چھوڑا, جب مر گئے بچے لڑ رہے ہیں, اتنا میرا اتنا تمہارا, یہ 4 منزل کا ہے, 1 منزل میری, تو اتنا مجھے چاہیے, اتنا مجھے چاہیے. لڑائی کے سوا کچھ نہیں, ہمیں کچھ نہیں ملا. امام فرماتے ہیں, جناب شیخ طوسی نے نقل کیا ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے اور اس کی میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے, غسل دینے والا جب بدن سے کپڑے اتار رہا ہوتا ہے تو یہ میت چیخ کے کہتی ہے ذرا آہستہ اتارنا, اس لیے کہ موت کے فشار سے ہڈیوں پر زخم آ چکا ہے. حکم شریعت ہے نا کہ کپڑے آہستہ اتارو, یوں ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کھینچا اور پھاڑا اور چیرا لگا کے دیکھ دیا, ٹانگ اٹھا دی, ہاتھ اٹھا دیا, ہاتھ کھینچ دیا. احترام سے میت کا ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, جھٹکے میں نہیں. پھر جب غسل ہو رہا ہوتا ہے پھر میت چیختی ہے, غصہ سے کہتی ہے ذرا آہستہ, روح کی تکلیف سے بدن جو ہے وہ زخمی ہے, بدن میں درد ہے, ہڈیوں کا جوڑ جو تکلیف دے رہا ہے. کون کہہ رہا؟ میت کہہ رہی ہے. آواز ہم سنتے نہیں مگر معصوم بیان کیے یہ میتیں کہتی ہیں. جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو کفن دینے والے سے کہتا ہے, کہتی ہے میت ذرا آہستہ, زور سے نہ اٹھانا, زور سے نہ باندھنا. اور جب منزل آتی ہے آگے, اور جو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے انسان لے جنازے کو, اگر واقعی جانے والا مومن ہے تو خدا آنکھوں سے پردے ہٹا لیتا ہے, حجابات اٹھا لیتا ہے. وہ سویا برسیج میں ہے مگر لیٹا ہوا اپنی منزل دیکھ رہا ہے, اور کہتا ہے جتنی جلدی ہو سکے مجھے قبر میں اتار دو, چونکہ وہ یہاں رہ کے وہاں کے حالات دیکھ چکا ہے. اور ایک گنہگار رہتا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں, سامنے آگ چل رہی ہے, کہتا رک جاؤ, مت لے کے جاؤ, رک جاؤ, مت لے کے جاؤ, ٹہل جاؤ, مجھے وہاں نہیں جانا. وہ چیختا رہتا, وہ سنتے نہیں ہے. سب کے ساتھ ہوا ہے اس لیے تاکہ انسان کے ذہن میں رہے کہ یہ ہوتا ہے, اس کے تیار رہو. یہ 3 منزل اس لیے ہے جو اٹھاتے ہیں میت کو, رکھتے ہیں, پھر رکھتے ہیں. اٹھایا رکھا نہیں, اٹھائیے, 10 قدم 12 قدم چلیے, پھر رکھیے, پھر اٹھائیے, پھر 12 13 15 قدم چلیے, پھر رکھیے. آخری منزل کہاں ہوگی؟
تیسری قبر کی پہنچی پر ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھایا تھا یہ رسول بھائی بن گیا, اٹھایا نہیں فوٹ کر دیا. کیا طریقہ ہے؟ یہ منزل اس لیے ہوتی ہے تاکہ میت جو ہے اپنے آپ کو قبر میں جانے کو آمادہ کر سکے. جیسے ایک اندھیرا گھر ہو, ڈراونا گھر, مجھے معلوم ہے کہ بھئی یہ خطرناک گھر ہے, بہت ڈراونا اندھیرا ہے, پتہ نہیں کیا کیا, مجھے معلوم نہیں کیا ہے. اب اس سے مولانا آپ کس میں جانا ہے, تو جانے سے پہلے چلو کر رک جاؤں گا, سوچو کیا ہے اللہ جانے, پھر جاؤں گا, پھر رک جاؤں گا, اللہ جانے کیا ہے, کیا کنڈیشن ہوگی. پھر خود کو طاقتور بناؤں گا, اپنے پوری قوت کو جمع کروں گا, حوصلے اکٹھا کروں گا. جب پوری طاقت یکجا ہو جائے گی تب داخل ہوگا, پھر ہوگا دیکھا جائے گا. یہ حال میت کی ہے. اسی مطلب میت آمادہ ہو جاتی ہے کہ اب مجھے یہاں جانا ہے, اب مجھے قبر میں جانا ہے. اور جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے میت کو, تو میت کے چونکہ چہرے سے جاپ اٹھ چکے ہوتے ہیں, اپنے دوست کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے بیٹے کو, سب کو دیکھ رہی ہے. جب لوگ مٹی ڈالنے لگتے ہیں, قبر اتارتے ہیں, یہ میت چیختی ہے کہ مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, میرے ساتھ اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, چلتے تھے, پھرتے تھے, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. مگر ہم سنتے نہیں ہیں, ہم توجہ نہیں دیتے, ہم غور نہیں, کیونکہ ہم نے سنا ہی نہیں. یہ ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے, تو ہمیں اس کے تیار ہونا چاہیے تاکہ جب قبر کی منزل آئے کوئی دوست کام نہیں آئے گا, کوئی احباب کام نہیں آئے گا, نہ بیوی کام آئے گی, نہ بچے کام آئیں گے, کوئی کام نہیں آئے گا. کام آئے گا تو ہمارے عمل کام آئیں گے, کچھ کام نہیں آنے والا, سب ختم ہو جائے گا, سب مٹیاں میل ہو جائے گا. یہ ملک الموت ہر گھر میں 5 وقت آتا ہے, ہر گھر میں. ملک الموت جب آتا ہے کسی اور کیا دیکھتا ہے, کسی کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اسے لے کے چلا جاتا ہے, اور جب لے جاتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں, پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہو, کس لیے رو رہے ہو, اس کی جانے پہ رو رہے ہو, اس کے جانے پہ نہ رو, اپنے اعمال پہ رو, کیونکہ اعمال وہاں کام آئے گا. آج تم ہو, میں اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک گھر کے اندر تم میں سے کوئی ایک موجود ہے, آتا رہوں گا. اگر تم نے مجھے دیکھ لیا تو موت سے پہلے مر جاؤ گے, اس لیے مجھے دیکھنے کے تیار رہنا. ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے مر جاؤ. کیا ہے یہ احتضار, اسی لیے حکم ہے جب احتضار جاگری کا عالم ہو تو مرنے والے کے سامنے دعائیں, قرآن کی آیتیں, سورہ یاسین, معصومین کا نام لیا جائے. اور یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب گلے میں کانٹے پڑ رہے ہوتے ہیں, پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پانی کیوں پلایا جاتا ہے؟ یہ کوئی مستحب کوئی نہیں کہ بیٹا پلایا, کوئی پلا سکتا ہے, کیونکہ گلے میں کانٹے پڑ رہے ہوتے ہیں, موت کے نکلتے وقت, روح نکلتے وقت, اس لیے اسے پانی پلایا جاتا ہے تاکہ آسانی ہو. اور جب جاگنی کا عالم ہوتا ہے, گلا سن رہا ہے, پانی کرتا ہے, تو شیطان آتا ہے, کہتا ہے کہ یہ پانی دیکھ رہے ہو, یہ پانی بڑا اچھا ہے, بڑا پیارا ہے, بڑا ٹھنڈا ہے, بڑا میٹھا ہے, بہترین پانی ہے, یہ میں تجھے پلانے آیا ہوں, مگر شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہا جس نبی پہ ایمان تھا اسے جھٹلاؤ, جس رسول کو مانتے اس کا انکار کرو, علی کے خلاف بول دو, خدا کا انکار کر دو گے تو میں تجھے پانی دے دوں گا. اگر ایمان کمزور ہوتا ہے تو یہ سارے کام کر جاتا جو شیطان چاہتا ہے. اگر دنیا بھاگتا رہتا ہے تو وہاں بھاگ جایا کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, نہ پانی ملتا ہے نہ ایمان ملتے ہیں, وہ ہنستا ہوا چلا جاتا ہے. اور اگر باایمان ہوتا ہے تو کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس جاگری کے عالم لاہور پڑتا ہے, شیطان روتا جاتا ہے. مولا علی جو ہیں وہ جام کوثر لاتے ہیں, یہ میرا چاہنے والا ہے. سلام پڑھے محمد والے
یہ اعمال ہے جو وہاں کام آئیں گے. کوئی دوست یہاں دوست دنیاوی دوست بہت خاص دوست بہت کم ہوتے ہیں. کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ تو دیں گے وقتی طور پر جو مصیبت آ جائے ہٹ جاتے ہیں. اور وہاں کا دوست کون ہے؟ ہمارے صالحہ ہیں. دنیاوی کوئی دوست نہیں ہے. وہ سارے دوست جو خدا نے واجب قرار دیے ہیں یہ سارے دوست ایسے ہیں جو نوری ہیں. نماز نوری ہے, روزہ نوری ہے, روزہ نوری ہے, زکات نوری ہے, اتنے اعمال سارے نوری. حق یہ ہے کہ ولایت علی مثال نوری ہے. یہ نور ہے جو ہمارے ساتھ وہاں رہے گا, کوئی اور نہیں ہے. سب ختم ہو جانے والے ہیں, کوئی ساتھ نہیں دے گا. ایک عابد تھے, ایک زاہد تھے, بہت بڑے عبادت گزار. جب جاگنے کا عالم آیا تو رسول دعا کے بارے رہا, چونکہ یہ عابد ہے, بہت بڑا تیرا عبادت گزار ہے, ایک کام کر کے مرنے سے پہلے یہ اپنی منزل دیکھ لے, اس کا مقام کیا ہے. آنکھ بند تھی, حجابات پردے ہٹ گئے, لیٹا زمین پہ ہے مگر جنت مقام میں دیکھ رہا ہے. یہ مقام